جو یہاں سے ریلا آئے گا نا، جو سونامی آئے گی، وہ پولیس ساتھ کو بہ کے لے کے جائے گی ڈی چوک تک۔ بنی گالا اور کمیٹی چوک، شیلنگ، پتھراؤ، گرفتاریاں اور لاٹھی چارج، کہیں کنٹینر تو کہیں نظر بندی، جھڑپیں اور جھڑکیں سارا دن چلتی رہی۔ لال حویلی کا جلسہ اور حکومت بمقابلہ شیخ رشید، آنکھ بچولی کے کھیل میں شیخ رشید کی دبنگ انٹری، اور پاکستانی ہائی کمیشن کی جوابی کارروائی، بھارتی سفارتی اہلکار کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ آج ٹی وی چینلوں کا مرکز پنڈی میں ہونے والے پولیس اور شیخ رشید کے درمیان چوہے بلی کا کھیل رہا، اور پھر وہ شاٹ جب شیخ صاحب نے ڈی ایس این جی پر چڑھ کر تشریف رکھ کر سگار سلگا کر نون لیگ اور پولیس کو تانے دیے۔ لیکن یہ تو کچھ دیر کی تفریح تھی۔ دوسری جانب اہل سنت والجماعت کا جلسہ اسلام آباد میں لال مسجد کے قریب ہوا۔ وہاں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ وہاں موجود کچھ رپورٹرز نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں کہا گیا کہ 4th شیڈول پر ہمارے رہنماؤں کے نام شامل کرنا نیشنل ایکشن پلان ہمیں روک نہیں سکتا۔ تو ایک طرف پنڈی گالا میں مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں اور پھر گرفتاریاں، لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ سیاسی میدان اگر گرم ہے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بھی جاری ہے، اس کا بھی ذکر رہے گا۔ لیکن شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے، کیونکہ آج کا دن لال حویلی اور شیخ رشید کے نام ہے، تو یہ ذرا دیکھیے۔ Catch me if you can. Catch me if you can. آج کے دن جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فیصلہ آباد میں موجود ہے رانا افضل خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی محمد خان، پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارے اپنے نمائندہ خرم شہزاد۔ آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے لیکن میں شروع کروں گی رانا افضل خان صاحب سے۔ رانا صاحب، آج اسلام آباد میں بھی ایک اور جلسہ بھی ہوا، تو سیکشن 144 تو لگا ہوا ہے، ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اگر پی ٹی آئی کو روک سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب کو روک سکتے ہیں۔ دیکھیں، وہ ان کا جو جلسہ تھا، میں تو اسلام آباد میں نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی روکنا چاہیے تھا، لیکن ان کی کوئی ایسے ارادے نہیں تھے کہ اسلام آباد کو بند کرنا ہے۔ انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے آنا تھا، اور موسٹ پروبیبلی انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی ہوگی، تو اس لیے ان سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کوئی زحمت پیدا کریں گے، ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کریں گے، اور ایسا ہی میرا خیال ہے ہوا ہے کہ وہ اپنا جلسہ کر کے تو وہ لوگ چلے گئے۔ لیکن پی ٹی آئی کا لیکن رانا صاحب یہاں ایک تو سلیکٹیو قانون نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو ہمارے رپورٹرز نے کچھ ہمیں بتایا ہے کہ وہاں نیشنل ایکشن پلان کو بھی چیلنج کیا تھا، تو یہ تو منافقت سے ہی لگ رہی ہے۔ میرا خیال ہے وہ ریکارڈنگز ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے لے لی ہوں گی، اور ان ڈیو کورس اس کا ضرور ہو جائے گا، جو بھی ایکشن لینا ہوگا وہ ڈیو کورس میں آ جائے گا۔ علی صاحب، آپ کا اس پر رد عمل؟ ایک طرف جلسہ تو ہونے دیا انہوں نے، لیکن دوسری طرف نظر بندی، گرفتاریاں، شیلنگ، ٹیئر گیسنگ وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا کہ کس طریقے سے ایک اچھے خاصے ملک کو بنانا، ریپبلک بنایا جاتا ہے۔ آئین سب کے لیے برابر ہے۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور۔ تو شاید ہم آج رانا صاحب کو کمزور لگے تھے، اس لیے ہم پہ اپلائی کر دیا کل، اور دیکھیے کل جو انہوں نے کیا اور آج جس طریقے سے انہوں نے کچھ اور لوگوں کو، میں نہیں کہتا وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا حق ہے، کریں جو بھی انہوں نے کرنا ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے۔ لیکن ایک طرف جب آپ نے زمین تنگ کی آج تحریک انصاف پہ اور عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب پہ، عمران خان کے گھر آج باہر بنی گالا کی شیلنگ ہوئی، اٹ واز لائک ایک قیامت کا سما برپا کیا گیا، بلکہ ایک سٹیج تو ایسی بھی آئی کہ کھانا اور پانی وغیرہ بھی بند کیا گیا، جو خان صاحب نے شاید ذکر بھی کیا، اس کا عذرائے تفنن کیا، لیکن
لگتا ایسے تھا جیسے کوئی کربلا کی طرح آپ محصور کر دیں، یعنی کہ اٹ واز اے پولیٹیکل گیدرنگ، پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے ہوئے. تو دیکھیں یہاں پہ اب لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب اس ملک کو ایک انارکی کی طرف خدا نخواستہ لے جا رہے ہیں. جب آپ ڈفرینٹ پلینس پہ ٹریٹ کرتے ہیں، پھر جو کل ہائی کورٹ پہ اسلام آباد نے جو ججمنٹ دی، آرڈر جو دیا تھا، شارٹ آرڈر، اس میں یہ تھا کہ پیسفل پولیٹیکل گیدرنگز آپ کا رائٹ ہے، اور حکومت کو بھی پابند کیا گیا. ہمیں تنبیہ کی گئی اور ہم ہمیشہ پیسفل رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن آئینی رہے ہیں. ہمیں تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی لافل، وچ پرابلی وی ڈنٹ نیڈیڈ دیٹ تنبیہ، بٹ اٹس اوکے. ہائی کورٹ کی طرف سے بات ہے اور ہمارے لیے آنریبل ہے. لیکن جو حکومت کے حصے کا کام تھا کہ لافل پولیٹیکل گیدرنگ الاؤڈ ہے، تو کل کا جو ہمارے وائس چیئرمین صاحب جو ہیں قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب، ان کی جو گیدرنگ تھی وہ تو بیہائنڈ کلوز ڈورز تھی. اس پہ تو آرٹیکل 144 اپلائی بھی نہیں ہوتا، کیپنگ ان مائنڈ جو ججمنٹ تھی اطہر من اللہ صاحب کی، ہائی کورٹ اسلام آباد کی ہی. تو ایک تو وہاں انہوں نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو اڑا کے رکھ دیا. لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے پھر کریک ڈاؤن کیا، کیا یہ کنٹینرز سے منع نہیں کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے؟ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب کہ آپ یا آپ کے آرڈرز پہ کون ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو اوپنلی فلاؤٹ کر رہا ہے؟ کیا یہ آرٹیکل 16, 17 اور 19 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہاں پہ اس لیے میں نے کہا کہ بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں آپ، شہنشاہیت کی طرف تو لے کے جا ہی رہے ہیں، جس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شہنشاہیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کے پاس آج کوئی مناسب جواب بھی نہیں ہے اس بات. رانا صاحب آپ کا رد عمل جواب؟ دیکھیں ابھی علی محمد صاحب نے کہا کہ جی بنانا ریپبلک کی بات کی، آئین کی بات کی. جیسی بھی یہ ریپبلک ہے اس کو چیلنج کس نے کیا؟ انہوں نے کہا روک کے دکھائیں، ہم آ رہے ہیں، ہم اسلام آباد کو بند کریں گے. تو ہم تو بند نہیں کرنے دیں گے. اب پھر جب آپ اس قسم کے چیلنجز دیتے ہیں، یہ 10 لاکھ بندے لے کے آ رہے ہیں، آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتے کہ کس جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے لے کے آ رہے ہیں، بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر ہمیں آئین اور قانون کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ باتیں زیب نہیں دیتی. یا تو آپ قانون اور آئین کے آپ کو آفر کیا گیا کہ آپ نے کس گراؤنڈ کے اندر آپ کو کیا سہولیات چاہیے، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے تقریریں کرنی ہیں، آپ نے ہمارے اوپر 20 جلسے کر لیے. پنجاب کے اندر ان کے جتنے جلسے ہوئے، میرا خیال ہے کسی سیاسی جماعت نے کبھی تاریخ میں اتنے جلسے ایک مدت کے اندر نہیں کیے ہوں گے. ان کو ہر سہولت دی گئی، ان کے لیے ہر انتظام کیا گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اب انہوں نے ہمیں گورنمنٹ کو تھریٹ دی اور پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی، وہ نہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے نہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. لیکن یہ مس گائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس سے پھر زیادہ ہوا دی جائے گی، بلکہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، سپورٹرز ہیں، پھر وہ زیادہ ان کو تقویت ملے گی، وہ آئیں گے زیادہ شاید تعداد میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک پریونٹیو میئر کرنا ہوتا ہے. آج یہ ان کے پاس ہائی کورٹ کے ڈیسیشن کے بعد بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ کہتے کہ جی ہم جن کا ہائی کورٹ کا بڑا یہ احترام سے نام لے رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بات مان لی، ہم اب وہ جو ڈیموکریسی اور اسپیچ کے لیے گراؤنڈ رکھا گیا ہم وہاں جائیں گے، ہم اسپیچز کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم بند نہیں کریں گے. 2 الفاظ ان کے منہ سے نکلتے، اس کریک ڈاؤن کی ضرورت نہیں تھی، ان کو پکڑ دکڑ کرنے کی ضرورت. لیکن رانا صاحب ایک بات تو جائز ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کنٹینر نہیں رکھے جائیں گے. تو پنڈی میں تو کنٹینر تھے، پنڈی میں تھے. اسلام آباد نے، میں اس کا شور نہیں ہوں کہ وہ آرڈر جو تھا وہ پنڈی پہ اپلائی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ شیخ رشید کا جو ڈرامہ تھا وہ 3 سے 5 منٹ کا تھا اور 6 گھنٹے سے آپ چلا رہے ہیں ایز اف کہ شیخ رشید ابھی بھی وہاں تقریریں کر رہا ہے. وہ آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا کہ چوہے کی طرح آیا اور چوہے کی طرح چلا گیا، اور 3 منٹ اس نے وہ چوہا ڈرامہ کیا، اور 6 گھنٹے پاکستان کے 50 چینلز نے وہ دکھایا کہ جی پتہ نہیں شیخ رشید نے کیا چیز فتح کر لی، اور پھر وہ اس طرح سے بھاگا کہ آپ نے دیکھ ہی لیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شیخ رشید صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے عوام، اہمیت نہیں ہے رانا صاحب جی، اگر اہمیت نہیں ہے تو پھر ان کو روکنے کی کوشش کیوں گئی، ان کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں گئی؟ ان کو کرنے دینا تھا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں دیکھیں، جب ایک چیز پریونٹیو، ایک چیز کے اوپر سیکشن 144 لگا ہوا ہے تو پھر لا کا امپلیمنٹیشن تو جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بولتے ہیں اور جگہ بولتے ہیں، ہم نے کبھی ان کے ساتھ نہیں کیا. لیکن جب وہ قانون کو وائلیٹ کریں گے، اور ہم نے یہ بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا
آپ نے وائلیٹر کو 6 گھنٹے دکھایا، بہت شکریہ آپ کا، وہ اگر اس طرح سے ہیرو بن سکتے ہیں تو بن جائیں، لیکن ہماری نظر میں وہ ہیرو نہیں ہے۔ اچھا علی صاحب، یہاں عمران خان صاحب نے جانا تھا پنڈی، لیکن فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اس کی وجہ چیئرمین عمران خان نے بتا بھی دی پریس کانفرنس میں کہ وہ جا اس لیے رہے تھے کہ ہم لوگوں کو تیار کریں گے جو ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کے لیے آئیں۔ ہمارا کام ماشاءاللہ سے حکومت نے بہت بہترین طریقے سے کر دیا، اور آپ کو اگر پولیٹیکل ورکر کی سائیکی کا تھوڑا سا بھی علم ہو، پولیٹیکل ورکر آپ اس کو پیار سے بلائیں گے، آپ کی بات مان جائے گا۔ آپ نے آج دبایا، آپ نے آج اس کو للکارا، وہ پولیٹیکل ورکر اٹھا۔ دیکھیں یہ جو آج آپ نے کیا ہے دیٹ واز ریئلی انکالڈ فار۔ کیا ہم نے آج کوئی لا توڑا تھا؟ آج ہمارے بہت سے لیڈرز ہمیں مختلف جگہوں پہ روکا گیا، خاص کر بنی گالا انٹر ہوتے وقت کون سا ادھر لا توڑا جا رہا تھا؟ کیا بنی گالا میں خدا نخواستہ آپ کے پسندیدہ دوست نریندرا مودی صاحب تشریف فرما تھے؟ وہ تو عمران خان ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، اور ہم اپنی لیڈرز سے ملنے میں آزاد ہیں۔ کیا وہ ہاؤس اریسٹ تھے؟ کیا وہ گرفتار ہو گئے ہیں؟ لیکن تقریباً نظر بندی کیا ہوتی ہے؟ ہاؤس اریسٹ سے بھی جو ہے وزٹرز کو ملنے دیا جاتا ہے، وہ تو ہاؤس اریسٹ نہیں تھے، ان کے خلاف تو کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں تھی وہاں پہ اندر۔ پھر جو ہے ہمارے سردار یار محمد رن صاحب آئے، ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ نعیم الحق صاحب جو عمران خان کے ہمارے سپوکس پرسن ہیں، مین سپوکس پرسن، نعیم الحق صاحب کو نہیں جانے دیا گیا، ہم لوگوں کو مختلف جگہوں پہ روکا گیا۔ ہمارے مراد سعید صاحب بڑی مشکل سے اندر گئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس کو بنانا ریپبلک کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو تحریک انصاف سے سیکھیں۔ کیا ہمارے لیے مشکل تھا؟ کیا جب ہمارے میاں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے کوہاٹ، ہمارے شہریار افریدی صاحب کا حلقہ ہے وہاں، کیا مشکل تھا وہاں 144 لگا دیتے؟ آپ کا وزیر اعظم ادھر آنکھ دیکھتے رہ جاتا، وہی خالی پنڈال۔ اس کا جواب ہم وقفے کے بعد رانا صاحب سے، لیکن نہیں کیا، اور رانا صاحب سے جواب لیں گے وقفے کے بعد، وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی گالا میں لاٹھی چارج ابھی بھی جاری ہے۔ علی صاحب یہاں آپ سے سوال ہے، اعتزاز ایسے نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر تشدد ہوا پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف تو وہ آپ کے جلسے میں، آپ کے احتجاج میں، لاک ڈاؤن میں شریک ہوں گے، تو پیپلز پارٹی اب شریک ہو سکتی ہے؟ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں چودھری اعتزاز صاحب نے ہمیشہ، اگر آپ کو یاد ہو تو جب زرداری صاحب کی حکومت بھی تھی تو انہوں نے ایک لائن اس سے ایسی لیتے جو کانسٹیٹیوشن کے زیادہ نزدیک ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر پاور یوز ہوئی، فورس یوز ہوئی انڈیو تو جوائن کریں گے۔ آئی ہوپ دے لیو اپ ٹو دیئر ورڈس، بٹ وی ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ فرام دیم، بیکاز ان کی مجبوری ہے، ان کی جماعت، کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی لیڈرشپ اور خاص کر دبئی سے جن کو لائن ملتی ہے وہ پرو اسٹیٹس کو ہے، تو ظاہر ہے پھر ان کی مجبوری اپنی جماعت ہوگی۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجبوری ہمارے ملک کے اداروں کی اور ہمارے ملک کی عدالتوں کی تو آئین ہے، اور آج دیکھ رہے ہیں ہمارے آنریبل جج صاحبان یہ جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا جو آپ کر رہے ہیں۔ گناہ آپ کے ملک کے لوگوں نے کیا یہ کیا؟ عمران خان نے کیا گناہ یہ کیا کہ آپ سے احتساب مانگا؟ احتساب کے جواب میں کل خواتین کے ساتھ جو کیا گیا، اور ہمارا کلچر جو ہے پنجاب، پختونخوا کا، اور ہم لوگوں کا کلچر ایسا نہیں ہے، خواتین کو کبھی مرد ہاتھ نہیں اٹھاتے، کل وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو میں صرف میاں صاحب کو یہ میسج دوں گا، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ اگر دل اور دامن صاف ہے پیش ہو جائیں، آپ ٹی او آرس کو جو اپوزیشن کہتے ہیں مانے، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا شاید ضمیر صاف نہیں ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ میاں صاحب محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ آپ منزل کھو رہے ہو میاں صاحب، ہم انشاءاللہ پا رہے ہیں۔ پاکستان کو ہم نے جناح کا پاکستان بنانا ہے، جی، ایسا پاکستان جس کے سامنے ملک کا وزیر اعظم اور ایک عام پولیٹیکل ورکر ایک برابر ہو۔ آج تو ہمارے نمائندہ خرم شاہ تھوڑی دیر پہلے ہی بنی گالے سے ہوئے، وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ تشدد وغیرہ جاری ہے، لیکن خرم آپ نے جائزہ لیا تھا کہ جو لاک ڈاؤن اسٹریٹجی ہے، جہاں جہاں اسلام آباد کے داخلی راستے ہیں، کہاں کہاں سے بند کرنے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کا ابھی تک، تو دیکھتے ہیں آپ یہ رپورٹ۔ یہ فیض آباد کا پل ہے
जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक सरहद का काम देता है। इस पुल के एक तरफ इस्लामाबाद है और दूसरी तरफ रावलपिंडी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बनाया है कि वो इस पुल के साथ इस्लामाबाद हाईवे को बंद करेंगे और यहाँ से लेकर 0 पॉइंट तक लोगों का मजमा इकट्ठा करेंगे। दिलचस्प अमर ये है कि हुकूमत ने भी रास्तों की बंदिश का फैसला किया हुआ है और मुख्तलिफ कंटेनर्स का बंदोबस्त कर रही है, जिनको मुख्तलिफ जगहों पर रख के न सिर्फ हुकूमत अपने तौर पर ही इस्लामाबाद को बंद करने का प्रोग्राम बना रही है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने और ज़िलाई इंतज़ामिया ने PTI के इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफरी का बंदोबस्त करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें कम से कम 30,000 इजाफी नफरी दी जाए। ये बहारागों का अठाल चौक है। यहाँ पर दो तरफ से रस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं। एक बाईं तरफ ये सड़क है जो मरी से और दीगर नवाई इलाकों से यहाँ पे आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा ये है कि वो यहाँ पर रोड ब्लॉक करके न सिर्फ ये कि मरी से आने वाले लोगों को यहाँ पर रोकेंगे, बल्कि मेरे पीछे एक और सड़क है जो बारागौ से आ रही है। ये सड़क बारागौ और दीगर दर्जनों देहात को इस्लामाबाद से मिलाती है, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं इस्लामाबाद के गोल्डा मोड़ पर। मेरे दाएं तरफ कश्मीर हाईवे है जो इस्लामाबाद को पेशावर से और मोटरवे के ज़रिए लाहौर से कनेक्ट करती है। उसके साथ ही एक और सड़क है जो रावलपिंडी से आ रही है। एक अहम बात है वो ये है कि इस सड़क से ज़्यादातर पेशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स आएंगे, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक भी शामिल हैं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस वक्त ये फैसला नहीं कर पा रही कि वो इस चौक में परवेज़ खटक को रोकें या ना रोकें। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद। खुरम, बनी गाला में आज पूरे दिन क्या एक्टिविटीज़ रही? तशद्दुद तो हमने देखा कि अभी भी जारी है, तो क्या मूड वहाँ क्या था? देखिए अंबर, मूड बड़ा चार्ज अप था वहाँ पे। शुरू में तो सुबह जब हम गए तो चूँकि एक सस्पेंस था कि इमरान खान निकलेंगे नहीं निकलेंगे, पिंडी जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो तकरीबन शाम 3-4 बजे तक यही रहा और दूसरों उनके वर्कर्स नहीं आ पा रहे थे और उस वजह से लेकिन 3 बजे के बाद थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उनके वर्कर्स जो हैं वो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। तो उसके बाद यकदम चार्ज अप हो गया और उनके जो वर्कर्स थे वो काफ़ी चार्ज अप थे। लेकिन जो PTI का एक खासा रहा है कि वो उनके वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत चार्ज भी होते हैं, लेकिन वो साथ बदतमीज़ भी होते हैं। 1-2 वाक़यात कुछ ऐसे हुए कि मीडिया के साथ उनका हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जब इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो उसके बाद उसको स्मूथली ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब वो वर्कर्स वापस जा रहे थे तो उन्होंने एक पुलिस की चेक पोस्ट पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वापस उन पर शेलिंग की और वहाँ से थोड़ा सा तसादम हुआ। लेकिन एक चीज़ की जो मैं दाद देता हूँ उनके वर्कर्स को कि बावजूद रुकावटों के वो मुख्तलिफ पहाड़ियों से होते हुए पहाड़ियों से चढ़ के अपनी गाड़ियाँ दूर खड़ी करके वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की और वहाँ से लग रहा था कि ये यकीनन 2 नवंबर को कुछ ना कुछ करेंगे। मेरी एक वर्कर से बात भी मुख्तरन मैं आपको बता देता हूँ, वो लाहौर से आए हुए हैं। उनका कहना ये है कि वो 1 हफ़्ता पहले उनके ग्रुप के 500 लोग इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। ये एक वर्कर ने मुझे बताया और वहाँ पे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे ठहरे हुए हैं। इस तरह के कई लोग होंगे। तो PTI ने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल की हुई हैं और वर्कर्स जो मैंने आज देखा है मुकम्मल तौर पे चार्ज अप हैं। और एक और कोर्ट में आपको सुनाना चाहूँगा। एक पंजाब पुलिस का बंदा, मैंने आई जस्ट ओवरहर्ड, जब आ रहा था शेलिंग के बाद, हम भी शेलिंग में फंस गए थे, तो उसने इंतहाई गलीज़ सी गालियाँ देते हुए हुकूमत को कहा कि हमें उन्होंने वहाँ से बुला लिया यहाँ पे मार खाने के लिए। तो पुलिस डिमोरलाइज्ड है, PTI चार्ज अप है। तो मेरा ख्याल है कि 2 नवंबर को बहुत कुछ होने वाला है। राना साहब, खुरम से आपने बात सुनी होगी कि काफ़ी चार्ज अप हैं यहाँ पे। यही अब अली साहब ने काफ़ी कुछ कहा, उसमें से एक सवाल तो उनका ये था ब्रेक से पहले, लंबी ब्रेक थी, ब्रेक से पहले कि कोहाट में आज मियाँ साहब का जलसा था, वहाँ उनको रोका नहीं गया। तो ये अगेन थोड़ी सी एक डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आ रही हैं। मेरा ख्याल है कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मियाँ साहब जो वहाँ गए थे वो कोहाट को बंद करने के लिए नहीं गए थे, कोहाट की डेवलपमेंट के लिए गए थे, कोहाट में बेहतरी लाने के लिए गए थे और उनको वेलकम किया और जो उनका जलसा हुआ वो आपने देख ही लिया। देखें, मैं यहाँ पे कहूँगा आपकी खुरम साहब की रिपोर्ट के बाद मेरा ख्याल है कि आपके नाजरीन को अब कोई शक नहीं रह जानी चाहिए कि इन हालात में जब ये इस्लामाबाद को बंद करने के लिए पूरी फुल बदमाशी पे उतर आए हैं तो फिर इनके साथ कोई नरमी बरतना कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर।
یہ ایک گھسا پٹا پرانا مقولہ ہے. اگر ہم پریونٹ کر رہے ہیں اور اسلام آباد کو کسی قبضے سے, کسی دھرنے سے, اور پاکستان کی وہ امیج کہ اس کا کیپٹل بھی محفوظ نہیں ہے جو ایک بیوقوف انسان دنیا کو دینا چاہ رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کو پورا سبق دینا پڑے گا اس جماعت کو کہ آپ کو ہم اسلام آباد بند نہیں کرنے دیں گے. اور اگر آج ان کے پاس موقع تھا, لیکن ناظر صاحب, is that a smart political strategy? Again, میں آپ سے بار بار یہ سوال پوچھوں گی, پھر سے پوچھوں گی کہ آج یہ 2 دن جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے تو ان کے ورکر مزید چارجڈ اپ ہو جائیں گے اور 2 نومبر کو تو پھر خدشہ ہو جائے گا. تو جو عام شہری ہے وہ ان حالات کی وجہ سے زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے. دیکھیں, ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ کوئی چارج ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کوئی لا کو ہاتھ میں لے گا ہم ان کو پکڑیں گے. وہ پریونشن جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. جن لوگوں سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے, ہم عین قانون کے مطابق اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے وہ پولیٹیکل, وہ سیاسی باتیں ہیں. لیکن میں قانونی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پولیٹیکل اس کا فال آؤٹ جو بھی ہو, ہم ان کو اسلام آباد, یہ دیکھیں یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کی حکومت کبھی بنے گی تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس تو وہ فورس ہے کہ یہ تو ایک دن نہیں بیٹھ سکیں گے. کیا یہ پریسیڈنٹ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ کیا یہ طریقہ کار ہے معاملات کو حل کرنے کا؟ یہ اٹس اے شیمفل کنڈکٹ آن پارٹ آف دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی, اور ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, اور اگر یہ کامیاب ہوں گے تو پاکستان کی شکست ہوگی, نون لیگ کی شکست نہیں ہوگی. جو 1 نومبر کو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے مینٹینیبلٹی پہ, جس پہ وزیر اعظم صاحب کے وکیل بھی پیش ہوں گے اور اپنا دفاع کریں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سپریم کورٹ کا جو اس وقت جو چل رہا ہے ہیئرنگ, اس کی کیا اہمیت ہوگی اور اثر انداز ہو سکے گی 2 نومبر کے لاک ڈاؤن پر؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹ کی عزت اگر کرے کوئی, میاں صاحب نے تو بڑا ویلکم کیا کہ یہ کورٹ میں گئے اور ہم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اسے ہم قبول کریں گے. اور یہ سیریس کیس ہے, اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو اس کی تو بڑی سخت سزائیں ہیں, اور اس کیس کو ویلکم کیا, اس کیس کے لیے تیار ہیں ہم. لیکن دیٹ از دی رائٹ فورم کہ وہاں پہ آپ اس کو حل کریں, اور اس کے لیے قوانین موجود ہیں. ان کے پاس بڑے بڑے تکڑے قسم کے وکلاء ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کو دھرنے کی کیا ضرورت ہے اور عوام کی ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چیز کی اجازت نہیں ملے گی ان کو. اچھا, دوسری طرف ایک آرگیومنٹ تو یہ بھی سامنے آتا ہے نا کہ اگر جیسے ڈاکٹر عاصم کے خلاف انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں میاں صاحب کے خلاف, کیوں نہیں جو الزامات ہیں اس پر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن شروع ہے. ان کی ہماری قائمہ کمیٹی جو ہے فائنینس کی, اس کے اندر یہ سارا ایف بی آر کے چیئرمین نے ان کو بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ایس ای سی پی کے چیئرمین نے ان کو بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کا ان کو پتہ ہے, لیکن ان کو جلدی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ایکسٹرا جوڈیشل طریقے کے ساتھ گرا دیں حکومت, میاں نواز شریف کی حکومت گرا دیں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ 2018 کا جو الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر ہم اگر پاکستان کے بڑے مسائل جن کا ہم نے وعدہ کیا تھا اور ان کو ہم اچیو کر لیتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے کچھ کیا ہوتا, کچھ ایگزامپل سیٹ کیا ہوتا, ان کو وہ تکلیف ہے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا, عمران خان نے آج ایک بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ کیا. آپ نے آج سارا دن 6 گھنٹے شیخ رشید کی ویڈیو دکھائی, اس کا کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو انہوں نے بتا دیا کہ تنگ گلیوں میں سے کس طرح سے بھاگنا ہے اور کس طرح سے آپ نے بڑکیں مارنی ہے اور پھر بھاگ جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے لوگ, آؤ جی مجھے گرفتار کر لو, کوئی بائیکا لال گرفتار کر سکتے, جس وقت ان کو گرفتار کیا تو یہ چیخیں ماریں گے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ رانا افضل خان صاحب بہت بہت شکریہ. خرم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن اب ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے انڈیا پاکستان اور جو سفارتکار ہے ان کو ایکسپیل کیا گیا, کچھ تفصیلات ہوں گی. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید.
मुल्की सियासी कशीदगी के साथ साथ पाक भारत महाज भी कशीदा है और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्स करार देते हुए भारतीय सफारतकार और उनकी फैमिली को 48 घंटे के अंदर ख़ानदान समेत पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके भारतीय सफारतकार सुरजीत सिंह को नापसंदीदा शख्स करार दिया जाने के फैसले से आगाह किया। इससे कबल भारत ने जासूसी का इल्ज़ाम आयद करके पाकिस्तानी हाई कमीशन के नापसंदीदा एक अफसर को करार देकर 48 घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया साहब हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। दिल्ली हाई कमिश्नर का दावा था कि महमूद अख्तर जो पाकिस्तान के सफारतकार हैं उनके पास हसास दस्तावेज़ात थे, तो यहाँ जो इंडियन डिप्लोमेट है उनके पास कोई ऐसा मवाद था उनके खिलाफ क्या सबूत है? उन्होंने तो जो भी अनाउंस किया सो किया। आपको पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त जिस तरीके से इक़दाम ले रहा है वो उसका एक पर्सपेक्टिव है, उसको आपको उस एंगल से देखना होगा। ठीक है, ये इट्स नॉट अबाउट के सरफेस पे जो चीज़ सामने आ गई वही चीज़ जो है वही हकीकत है। पहली चीज़ तो ये कि हमने उसको रिजेक्ट किया उनके सारे एलिगेशन वगैरह को। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया इस वक्त जो है तमाम तर वो कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से कश्मीर से लोगों की नज़रें हटें, दुनिया की नज़रें हटें। क्यों? कश्मीर में जो इस वक्त सिचुएशन है वो हर जगह पर मुस्तकिल से आवाज़ें आ रही है पूरी दुनिया से। अगर आप यूरोप में देखें तो बेतहाशा वहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं इसके ऊपर कि कश्मीर। और फिर अगर आप यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को देखें तो उन्होंने 2 दफ़ा जो इस पर कॉल दी है कि यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग मिशन हमें भेजना होगा। क्योंकि देखिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वहाँ पे ना सिर्फ ये है कि उन्होंने बेइंतहा लोगों को क़त्ल गारतगिरी की है, जो एक बेईमाना हरकत की है कि उनके बच्चों की आंखें ज़ाया करती है, एक जनरेशन को जो है अदा करती है उन्होंने। और तीसरी अब जो चीज़ सामने आ रही है वो है कि वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस और क्रॉप्स को आग लगाई जा रही है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और चाहते हैं कि जब वो कर रहे हो तो दुनिया की नज़र उस तरफ ना हो। सो दिस इज व्हाट द एम इज, डिज़ाइन इज। ठीक है, जहाँ तक कि हमारा ताल्लुक है, अब आपने फरमाया, हमने कहा कि उसकी एक्टिविटीज़ जो है हमने अपने प्रेस में बता दिया कि उनकी एक्टिविटीज़ वर नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद दी वर इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस। लेकिन जी नफीस साहब, लेकिन जो कश्मीर से तवज्जो तो हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हमने जो एक इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करने को कहा तो ये तो एक टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स लग रहा है। देखिए इंडिया जो है हीट अप कर रहा है। आप सिर्फ एक ही चीज़ को आप देख रही हैं, आपको और दूसरे चीज़ों को देखना होगा जहाँ पे जो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल LOC पे उन्होंने क्या किया है, इन्होंने वर्किंग बाउंड्री पे क्या किया है, उसके नताइज क्या निकल रहे हैं, किस तरीके से जो है वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं कि सिविलियंस को मार रहे हैं। अभी तक जो है मेरे ख्याल में 6 से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और कोई 45 के करीब जो है इंजरीज हैं। उनसे आप सारे पर्सपेक्टिव में देखें कि ये सब क्या हो क्या रहा है और कर कौन रहा है। ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो हीटअप कर रहा है सिचुएशन, ये हीटअप सिचुएशन एस्केलेशन जो है वो इंडिया की तरफ से हो रही है। अगर आप इल्ज़ामात की बात करती हैं तो वो भी वहीं से आ रहे हैं, अगर आप प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की बात करती हैं तो भी वो वहीं से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा जो मीडिया है या जो इंटेलिजेंसिया है उन लोगों को इसको उस पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि बेसिकली इसके पीछे अज़ाइम, डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या इंडिया के। आया उनके पास उन्होंने कोई किया हुआ है कि दे वांट टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स जो कि उनके डोमेस्टिक फ्रंट को भी सर्व करें इस तरह करके, और जो एक्सटर्नली जो है वो भी उनका मकसद हल हो जाए। तो आपको मैंने एक डायमेंशन तो बताया है कि जी जो वहाँ पर सिलसिला चल रहा है उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं ताकि लोगों की नज़र दूसरी तरफ हो, और दूसरी तरफ जो है उनके अपने भी कई दफ़ा हमने देखा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर उनके कोई इलेक्शंस हो रहे होते हैं, डोमेस्टिक सीन कोई वहाँ पे सीन पे कोई उनका इशू होते हैं तो वहाँ पर भी वो पाकिस्तान का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक वी हैव टू सी दिस थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। हम वो ये चीज़ नहीं कर सकते कि अगर ये चीज़ हुई है तो अब इसका जवाब क्या है या ये इसी के सिलसिले में उसी के एंगल से देखा जाए। तो यहाँ अमेरिका का भी बयान आया है कि पाकिस्तान और इंडिया मिल बैठकर इसको सुलझाएं, तो यहाँ को कुछ कोशिश हो रही है या नहीं हो रही, मामला फिर अब कहाँ जाएगा? देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तो इंडिया तो चाह ही रहा है कि बेसिकली ये सारा कुछ जो हो रहा है या खुद इंडिया जो हाइटअप कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ताकि तवज्जो जो है लोगों की इस चीज़ पे मरकज हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान।
کشمیر کو لوگ بھول جائیں. کشمیر کے اندر جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے, جہاں پہ جو انسانیت سوز حرکتیں ہو رہی ہیں, کیا اس چیز کا احساس نہیں ہے لوگوں کو؟ وہاں پر آپ سوچیں کہ ایک بچی جو ہے, جس کے بعد ابھی سارا ٹی وی پہ چل رہا ہے, کل بھی ہم نے جو سیمینار کیا تھا وہاں سے کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے جو دردناک باتیں کی ہیں, اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیسیکلی انڈیا کیوں اس وقت جو ہے ڈیسپریشن میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ صرف یہ باتیں کریں کہ یہ پاکستان انڈیا کو جو ہے وہ آپس میں بات کرنی چاہیے. ہم بات کرنے کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو ہمیشہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ خود آفر کی ہے ڈائلاگ کی, اور انڈیا ہی ہے جب ڈائلاگ کی باری آنے لگتی ہے, آپس میں فیصلہ ہو جاتا ہے, اس سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز کے آڑے بہانہ کر کے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. کبھی جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ لوگ حریت لیڈر سے نہیں مل سکتے اس لیے ہم وہ ختم کر رہے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ جی ابھی چیز پروف نہیں ہوتی ہے, ہوئی ہوتی ہے, وہ الزام لگانا پاکستان شروع کرتا ہے, اس کے بعد اس کو ڈائلاگ کو ختم کر دیتا ہے. آئی تھنک ہماری کمیونٹی کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سب چیزوں کو تمام اینگل سے, پہلوؤں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کیا تمام پہلوؤں کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں آپ, انٹرنیشنل کمیونٹی میں میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو یہاں پہ میڈیا بھی اور لوگ بھی, وہ صرف اور صرف ایک یا دو کنٹریز کو دیکھا تھا کہ وہ دو کنٹریز کیا کہہ رہی ہیں یا کس طریقے سے لے رہی ہیں. میرے خیال میں ہمیں پوری دنیا کو جو ہے اپنے سامنے رکھنا ہوگا, جس میں یورپ میں بے تحاشا کنٹریز ہیں, جس میں جو ہے آپ کے نارتھ امریکہ میں اسٹیٹس ہیں, نارڈک اسٹیٹس ہیں, اور بھی دنیا جہاں کے ممالک ہیں. OIC کے اپنے پورے 57 کنٹریز کا وہ ہے پلیٹ فارم ہے. اگر آپ ان کے اینگل سے, سارے اینگل سے دیکھیں تو ان ممالک کے اندر جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر. اور اس کے علاوہ ہمارا مرکز جو ہے وہ صرف گورنمنٹس نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں دنیا جہان میں جو ہے سول سوسائٹیز جو ہیں, اور اس کے علاوہ ممبر پارلیمنٹ جو ہیں, وہ سب کے سب اپنی ایک رائے رکھتے بھی ہیں, اور ان کا ایک انفلوئنس ہے سوسائٹی کے اوپر, کیونکہ وہ لوگوں کے ووٹ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی کل پرسوں ہی جو ہے وہاں پر کشمیری ڈائسپورا جو ہے, انہوں نے UK میں 2-3 فنکشنز آرگنائز کیے ہیں, ایکٹیویٹیز آرگنائز کی ہیں. اس میں باقاعدہ UK کے کئی پارلیمنٹرینز جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں. پاکستان ہائی کمیشن جو ہے انہوں نے ایک لٹریری ایکٹیویٹی رکھی تھی, جس اور کشمیر کے اوپر تھی ساری. اس کے اندر جو ہے کئی وہاں کے MPs وغیرہ آئے ہیں. غرضی ان کی شیڈو فارن سیکرٹری کا اگر آپ بیان دیکھیں جو آج سے 4 دن پہلے آیا تھا, تو آئی تھنک یہ سب چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے, ایک سوسائٹی کے اندر. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون گورنمنٹ. گورنمنٹ از آلسو رن بائی الیکٹڈ بائی پیپل. تو وہ لوگوں کو وہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز ان کو اس کو توجہ دیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ بات کرنے کا ظفیہ صاحب, دفتر خارجہ کے ترجمان. اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. لیکن جاتے جاتے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. شیخ رشید کی آج موٹر سائیکل پر انٹری ہوئی تھی, سب نے دیکھی, لیکن یہ ایک نوجوان بزرگ ہے, ان کے اسٹنٹ بھی ذرا جاتے جاتے دیکھیے. خدا حافظ. What it's gonna be, fucking with a nigga like me. D to the M to the X. Last I heard that niggas was having sex with the same sex. I show no love, the homo thug. Empty out, reload, and throw more.